اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ. عامر آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، ایک وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور سب سے پہلے اس بچے کی آنکھیں کھلتی جب ہیں تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے. اسی کہ اسپتالوں میں بھی اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو نرس وغیرہ بچے کو ماں کے پاس لے جاتی ہیں، ماں اسے اپنی آغوش میں لیتی ہے، اور جس طرح قرآن پاک میں کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، تو یقیناً یہ وہ راحت ہوتی ہے جب وہ اپنے بچے کا چہرہ دیکھتی ہے تو اس ہر درد کو بھول جاتی ہے جو وہ حمل کے دوران اور اس پوری کیفیت میں تکلیف اور وہ درد برداشت کرتی ہے. بچہ بھی اس کو دیکھتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے. اچھا، ماں کی آغوش بچے کو سب سے پہلے اوپر دیکھنا سکھاتی ہے. یعنی بچے کو اوپر دیکھنے کا مطلب یہ کہ ماں کی چھاتی سے دودھ جب وہ پیتا ہے تو وہ اوپر کی جانب دیکھتا ہے. یعنی اس بچے کو بچپن سے یہ سکھا دیا جاتا ہے فطرت کی طرف سے کہ جب بھی نظر اٹھانا تو اوپر کی طرف اٹھانا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگنا. تو یہ ایک توحیدی عمل ہے جہاں پر آنے والا بچہ جس کو علامہ صاحب ڈاکٹر صاحب زیادہ ڈیفائن کریں گے کہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین حنیف پہ پیدا ہوتا ہے. وہ کوئی دوسرے مذہب پر پیدا نہیں ہوتا. دین فطرت دین حنیف، اور دین فطرت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. لیکن کچھ عرصے بعد جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ وہ ایام بھول جاتا ہے کہ جن دنوں اس کو ویسے تو ہمارے یہاں ڈائپرز آ گئے، لیکن ایک زمانے میں پوتڑے ہوتے تھے، پوتڑے باندھے جاتے تھے اور وہ بچوں کے ان کو تیار کیا جاتا تھا. اب اس کے بعد ڈائپرز آئے، سب کچھ گیلا بستر ہو جاتا تھا، ماں اس پہ بھی سو جاتی تھی. بچے سے کوئی ظاہر ہے کہ اس کی حاجت تھی وہ پوری ہوئی، مگر ماں کو کوئی فکر نہیں ہوئی، ماں وہیں لیٹ گئی. بچے کے منہ سے دودھ نکل آیا، دودھ پھٹ گیا اور وہ ماں کے بازو پہ گر پڑا. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، ماں کو نہیں آتی تھی. اسی طرح باپ دن رات تکلیف میں، پریشانی میں اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، گھر سے باہر نکل رہا ہے، لیکن جب آتا ہے تو اپنے ہنستے مسکراتے بچے کا چہرہ دیکھ کر سارا درد بھول جاتا ہے. باپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. باپ نکلتے ہی گھر سے اس لیے تھا کیونکہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ذہن میں رکھتا تھا کہ بچے کو اچھی تعلیم اور تربیت دینا باپ کا فرض ہے، گھر چلانا باپ کا فرض ہے، کفالت کرنا باپ کا فرض ہے. تو یہ سارے کام ادا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، جوتیاں چٹکھاتا ہے، چپلیں پھٹ جاتی ہیں، اسپتال میں ہو یا کسی دفتر میں ہو یا کسی ڈسپینسری میں ہو یا کسی بھی ادارے میں کام کر رہا ہو، جھڑکیاں بھی سنتا ہے بچے کی خاطر. جب وہ ایک عمر پہ ایسے ایک عمر پہ پہنچتے ہیں، پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اب میں اپنی بات جیسے بتاتا ہوں، میں جب چھوٹا تھا تو مجھے سوال کرنے کی بہت عادت تھی، اور آپ نے میرے پرومو میں بھی دیکھا ہے السؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے. تو مجھے سوال کرنے کی بہت عادت تھی. تو میں امی سے پوچھتا تھا. ہمارے نانا کا گھر تھا PCHS میں اور میں اسی علاقے سے منتخب ہوا ہوں. تو ادھر ہمارے نانا کے گھر میں کوا آ کر بیٹھتا تھا کبھی، یا کوئی کوئل آ گئی یا فلاں آ گیا، تو امی نے نام رکھ دیا تھا کاکا. تو میں پوچھتا تھا کہ کون ہے، انہوں نے کہا کاکا. یہ کون ہے؟ کاکا. 1000 مرتبہ پوچھتا تھا. میری ماں کو کبھی بتانے میں تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ بیٹا بس کرو، بس اب زیادہ نہیں پوچھو. ہمیشہ میری ماں نے جواب دیا کہ یہ کاکا ہے. لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو اپنے والدین گھر میں آئے، والدہ نے پوچھا بیٹا دیر ہو گئی، کہاں رہ گئے تھے؟ امی ذرا ٹریفک میں پھنس گیا تھا. اچھا، وہ سن نہیں پاتی، تھوڑا ہو سکتا ہے سماج کا مسئلہ ہو. بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ آپ کو بتایا تو کہ میں وہاں رہ گیا تھا ٹریفک میں، سنتی نہیں ہے. جب تم کاکا بولتے تھے تو ماں سنتی بھی تھی اور کئی مرتبہ سنتی تھی اور جواب دیتی تھی. لیکن اگر آج وہ سن نہیں پا رہی، اس کی قوت سماعت کمزور ہو گئی ہے، تو تمہیں الجھن ہو رہی ہے. تو اپنے گھر میں بیوی لاتے ہو تو الجھن ہو جاتی ہے تمہیں کہ ماں بھی ہے گھر میں، کچن کیسے بٹے گا. ماں کا کچن ماں کا مطلب کچن ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ماں چاہتی ہے آخری وقت تک میں اس میں اپنے بچوں کو کھانا پکا کے کھلاتی رہوں. اب بیوی آتی ہے تو کچن تقسیم ہو جاتا ہے. کچن اصل میں ہمارے یہاں بھارت پاک و ہند ہے، یہ تقسیم ہو جاتا ہے تو کہیں جا کے سکون ملتا ہے، ورنہ اگر تقسیم نہ ہو تو عجیب و غریب حالات ہو جائیں. اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ انہی بچوں نے اپنے انہی والدین کو کسی طرح پھر تنگ آ کر، بڑی مشکل سے لفظ استعمال کیا میں نے، تنگ آ کر ان کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیا
کہ اب امی تو نیم پاگل ہو گئی ہیں، ابو ہمارے اب اس قابل نہیں رہے، اور بیوی نے کہا ہے، چونکہ بیوی نے کہا ہے، اور زیادہ تر لڑکوں کی طرف سے کیس آتے ہیں، یا جن گھر میں ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں، لڑکے کرتے ہیں، لڑکی زیادہ تر، کیونکہ بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے، وہ نہیں چھوڑتی اپنے ماں باپ کو، وہ اپنے شاید شوہر سے بھی لڑ لیتی ہے لیکن ماں باپ کو نہیں چھوڑتی، بیٹے چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو نعمت بنایا ہے اور بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے، اور رحمت بھی کس نے قرار دیا؟ جو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے رحمت قرار دیا۔ اب کیونکہ نعمت تو کھا لی جاتی ہے، استعمال ہو جاتی ہے، اچھی نعمت ہوتی ہے کھا لی، لیکن رحمت تو پھر رحمت کی طرح رہتی ہے، وہ کہیں جاتی آتی نہیں ہے۔ آج کچھ اسی موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، بڑی جذباتی گفتگو ہے، کیونکہ علامہ شبیر حسن میثمی صاحب اور ڈاکٹر اطال مصطفیٰ جمیل راٹھور دونوں ظاہر ہے کہ ایسی شخصیات ہیں، خاص طور پر علامہ صاحب، اور اس موضوع پر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، اور آج مجھے یقین ہے کہ وہ ذرا اس اولاد کو یا ان اولادوں کو ایک اپنی جانب سے نصیحت ضرور کریں گے کہ بیٹا یہ جنتیں جو تم گنوا رہے ہو، اور جنتیں جہاں گروی رکھوا رہے ہو، جنت کبھی گروی نہیں رکھی جاتی، کیونکہ جنت کے تم مالک نہیں ہو، گروی رکھوا دو، تم تو اس زمین کے بھی مالک نہیں ہو، یہ زمین بھی تم سے چھین لی جائے گی، تو تم کس بات کے مالک ہو، کس بات پکڑتے ہو؟ مولا علی کا قول یاد آتا ہے، انسان کس بات پکڑتا ہے؟ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، اور پیٹ میں گند لے کے پھرتا ہے، غرور کس بات کا؟ مولا علی کی باتیں پڑھا کریں، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ پیکیج کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد علماء کرام کی طرف۔ ماں باپ اپنے بچوں کو پروان چڑھانے اور ان کی ہر جاؤ بے جا خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن کا چین اور رات کا سکون خود پر حرام کر لیتے ہیں، لیکن جب یہی والدین بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو یہ تلخ حقیقت ان پر آشکار ہوتی ہے کہ زندگی بھر جس اولاد کی خواہشات کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے ان کی کمر میں خم آ گیا، اب وہی انہیں بوجھ سمجھنے لگی ہے، ان سے بیزار آ گئی ہے، اکتا گئی ہے۔ والدین کے بڑھاپے کا سہارا بننے والی اولاد کی بھی کمی نہیں، لیکن ایسی نافرمان اولادیں بھی اس سماج کا حصہ ہیں جو اپنے ماں باپ کو ایسے وقت میں تنہا چھوڑ دیتی ہیں جب وہ زندگی کی دوڑ میں تھک کر کسی شجر سایہ دار کے منتظر ہوتے ہیں۔ تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی اولاد ان کے سر سے چھت اور پاؤں تلے زمین چھین لینے پر تل گئی ہے۔ آج وہ اس مقام پہ جو پہنچے ہیں، ان کو ایسے تو نہیں بڑے ہو گئے، ان کو کھلایا پلایا ہے، اپنے آپ کو اپنے نفس کو مارا ہے ان کو بڑا کرنے کے لیے، اور آج یہ بڑے ہو کے یہ کارنامہ دکھا رہے۔ انہیں کسی غیر ضروری شے کی طرح گھر کے کسی کونے تک محدود کر دیا جاتا ہے، یا زندگی کے آخری دن گزارنے کے لیے انہیں کسی اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیا جاتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں اب سے چند برس پہلے تک اولڈ ہومز کا کوئی وجود نہیں تھا، بزرگوں کے لیے گھروں میں بہت جگہ تھی اور دلوں میں بھی، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ مغرب کے ٹوٹے پھوٹے خاندانی سسٹم کے باعث ہزاروں بزرگ خواتین اور افراد اولڈ ایج ہومز میں زندگی گزار رہے ہیں جنہیں ان کے اپنوں نے پرایا کر دیا ہے۔ ان اولڈ ایج ہومز میں مقیم بزرگوں کی درد بھری داستانیں سننے والوں کو اشک بار کر دیتی ہیں۔ میرے 4 بیٹے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے میرا بستر اٹھا کر باہر پھینک دیا، آج تک کوئی ملنے نہیں آیا ہم کو۔ یہ بزرگ افراد اپنے بچوں کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب نظر آتے ہیں، لیکن بعض احسان فراموش اور ناخلف اولادیں عید کے دن بھی اپنے والدین کی خیریت دریافت کرنے نہیں آتی۔ 22 جون 2020 کو ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کی مرتب کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان بزرگوں کو بدترین معیار زندگی مہیا کرنے والے ممالک کی فہرست میں 3رے نمبر پر ہے۔ بزرگوں کی اس حالت اظہار کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ خود ان کی اپنی اولاد ہے۔ یہ وہ بدنصیب ماں باپ جو عمر کے آخری حصے میں اپنوں کی محبت کو ترستے ہیں، روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں، لیکن صفاق اولاد کو نہ ان پر ترس آتا ہے اور نہ ہی ان کے آنسو ان پر اثر کرتے ہیں۔ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو ایک بار دیکھنے کی منتظر ان کی ترستی نگاہیں یہ فریاد کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ میں آج سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، غیر کوئی میری تصدیق نہ کر سکتا تھا، مرحمت کی ہے یہ سوغات
मेरी जान है मुझे। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बच्चे बड़े हो गए लेकिन अभी भी छोटे हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए लेकिन अभी भी बड़े हैं। ये बच्चे अगर सोचें तो उनकी समझ में आए कि ज़िंदगी वाकई यूं ही तमाम होती है, ज़ाहिर है कि सुबह होती है और शाम होती है। अल्लामा शब्बीर हसन मिस्री साहब से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, ये कैसा माशरा होता जा रहा है? हमने तो कभी तसव्वुर नहीं किया था। मेरा ख्याल है कि मैं तो फिर भी थोड़ा इस दौर में हूँ कि आपसे तो ज़ाहिर छोटा ही हूँ, वैसे भी छोटा, इल्म में भी छोटा हूँ, और लेकिन आपके भी कभी जहन में आया था कि कभी ऐसा दौर आप देखेंगे कि हम अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ के आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन में जब हम कुरान मजीद की इन आयात को पढ़ते थे जिसमें है रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, या वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनि इहसाना, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वबिर्रन बिवालिदैहि वबिर्रन बिवालिदती। यानी कुरान मजीद की इन आयात वो भी पढ़ दीजिए, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी उस पे सग़ीरा। आते हैं कि उसकी एक तशरीह हाँ, करेंगे जी। इंशाअल्लाह ताला। जब इन आयात को पढ़ते थे तो दिल की कैफियत ये थी कि इंशाअल्लाह अगर ऐसा वक्त आया तो इन आयात पर अमल करने का मौका मिलेगा। सही सही। लेकिन 15-20 साल से जब से हम बिल्कुल कराची आए और प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आए तो हमने देखा कि लोग फ़ोन करते हैं कि मौलाना कोई ओल्ड एज होम है, कोई ऐसी जगह है। मैं बुलाता था कि ओल्ड एज होम किसके लिए ज़रूरत है, तुमको जाना है, आइंदा अभी से तैयारी कर रहे हो। कहा नहीं, वालिदैन वालिदा या वालिद मुश्किल होती है, वाइफ के साथ हमारी उनकी नहीं बनती है, ये होता है, दखालत करते हैं। तो मैंने सोचा कि पढ़ने वाले आयात को तूने कितने खूबसूरत अंदाज में बयान कर दिया था कि अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँचे फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़। तो किसी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उफ़्फ़िन क्यों कहा, कोई और लफ्ज़ नहीं कहा? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अरबी लुग़त में दिल की नाराज़गी के इजहार के लिए हद अक़ल टोन जो है ना, उफ़ उफ़ उफ़, अल्लाह ताला ने इस उफ़ को जहन्नम की आग के भड़काने का बाइस बनाया है। अल्लाह अकबर। कि तुमने एक उफ़ कहा, तुम्हारी सारी मेहनत, सारी कोशिशें बर्बाद हो जाए। तो मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया तो ये चीज़ें होने लगी और बढ़ने लगी। फिर कुछ लोगों ने ओल्ड एज होम्स बनाए भी। क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे कलामी माजरत है, क्या आप समझते हैं इसके पीछे वो बहुएँ होती हैं जो घर में आती हैं और वो घर को तकसीम करती हैं, क्या ये है, या औलाद ही खुद ख़राब हो जाती है? नहीं, देखिए मैं किसी को भी एक पर्सन नहीं करूँगा। मैं बेटी की गलती कहूँगा कि अगर तुम शुरू से दोनों के दरमियान में बैलेंस कायम रखते कुछ नहीं होता। बहू को अपनी जगह पर, वालिदैन की भी बाज़ मसाइल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वालिदैन के तो कोई कसूर नहीं। ये हम कहते हैं कि अब जब इस उम्र पे पहुँचे हैं तो अब शरीयत ने बिल्कुल रोक दिया है, अब जैसा भी मिजाज है तुमको कबूल करना है। लेकिन माशरा, रिश्तेदार, बेटा, बहू, बेटी सब मिलकर माहौल को ऐसा बनाते हैं कि जिसमें इंसान जो घर का बड़ा है, मर्द है वालिदैन के बाद, बेटा जो है उसके कंट्रोल में, वो मैनेज नहीं कर सकता, उसके नतीजे में वो राह फरार ढूंढता है और उसके बाद या आया ला के रख देता है। ये तो फिर भी ओल्ड एज होम है, आया ला के रख देता है, मजबूरी आ जाती है तो नतीजा ये कि इंसान फ़रार का रास्ता इख्तियार करता है। लेकिन वो फ़रार का रास्ता इख्तियार करने वाला ये एहसास नहीं कर रहा है कि एक दिन मुझे भी इसी दौर से गुज़रना होगा, उस वक्त क्या करना चाहिए। लिहाजा माशरे में उलमाए कराम को चाहिए कि वालिदैन की बरकतों को बयान करें। देखिए आपने बहुत खूबसूरत इंट्रो दिया। मैं बिल्कुल अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के उसमें चला गया और अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहा था और तमाम वालिदैन के लिए कि जब आँख खोली तो माँ ने ही उसको सब कुछ किया है, माँ ने ही उसको पाला है, कि गंदगी को दूर किया है। और आज भी वही है, आज भी वही है, माँ है, माँ ही होती है, माँ है। फ़ितरतल्लाहि लती फ़तरन्नासा अलैहा। ये इंसान है जो बाद में बदलना शुरू होता है। तो मुझे एक दिल में अफसोसदगी भी है, लेकिन मैंने कहा कि
یہ بہت اچھا طریقہ کار ہے لوگوں کو ہم گائیڈ کریں کہ بابا یہ ماں باپ تمہارے لیے بوجھ نہیں ہیں، اگر تھوڑا سا حوصلہ کرو، تھوڑا سا ہمت کرو تو قرآن مجید میں اتنی آیتیں ہیں کہ جو یہی کہہ رہی ہیں کہ فلا تقل لهما اف واخفض لهما جناح الذل. اب انسان کے پر نہیں ہے لیکن تشبیہ دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے اتنا خاضع اور خاشع کر دو کہ انہیں اچھا محسوس ہو. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرہ، اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا. اگر 2 منٹ ہوں تو اب اس کی تشریح میں کروں. کر دیں پھر وقفہ لے لیں. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. دیکھیں ترجمہ کیا ہے، اور کہو پالنے والے میرے ماں باپ پر اسی طرح سے رحم فرمانا جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا. ٹھیک. اچھا ہم اس کو ہمیشہ لیتے ہیں پیمپر چینج کیا، دودھ پلایا، گلے لگایا، تو یہ تو مثبت ہو گئی. تو جیسے انہوں نے بچپن میں میرا ساتھ دیا تو ان کا ساتھ دے. لیکن ایسی ماں بھی ہے جس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچے آیا کو دے دیے، بچے دوسروں کو دے دیے، پارٹی میں جانا ہے، الگ جانا ہے، تو جنہوں نے اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا وہاں پر بھی رب ارحمہما کما ایز، جیسے میرے ساتھ بچپن میں انہوں نے میرا حشر کیا تھا. تو وہاں نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے کہ اگر ماں باپ نے خیال نہیں رکھا اور اپنے مصروف رہے. ہم جانتے ہیں ایسے بچوں کو جو بہت بغض رکھتے ہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں. لیکن ان تمام باتوں کے بعد وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ایک پازیٹیو دعا ہے کہ ان کے لیے ایسا ہو کہ ہمیشہ جیسے مجھے سنبھالتے تھے تو بھی ان کو سنبھال. بالکل ٹھیک. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب اس مسئلے پر، اس موضوع پر اور اس سوال پر آپ گفتگو کریں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عامر آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب ابھی میتھی صاحب بھی بات فرما رہے تھے اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پر انہوں نے اپنی خوبصورت انداز میں کچھ مثالیں بھی دیں. آپ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں اور آپ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. کیا کبھی ہم نے ایسا سوچا تھا، مطلب آج اتنے برس گزر گئے، ماں باپ کی دعاؤں سے گھر بستے اور گھر بنتے ہیں، لیکن اب گھر سے ہی ماں باپ کو نکالا جا رہا ہے. اولڈ ایج ہوم لیتے ہیں، اس میں کسی جگہ پہ چھوڑ کے آئے تھے. میں کئی پروگرامز کیے، ایک دو پروگرام آپ میرے ساتھ بھی تھے. یہ جب ہم نے رمضان میں کیے تھے، مائیں آپ بلاتے تھے عیدی ہوم سے، مائیں آ کر بیان کرتی تھی کہ ہم کس طرح سے ہمارے بچے ہمیں چھوڑ کر یہاں چلے گئے. تو ایسے چھوڑ کر چلے جانا بچوں کو، بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ماں باپ کو، کیا دیکھتے، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ اچھا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب جہاں یہ مسئلہ انسانی ہے میں سمجھتا ہوں وہی اسلامی بھی ہے. جہاں ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، مدنی تباہ ہے. آپ نہیں دیکھا ہوگا انسان جنگلات میں اور بیابان میں جا کر رہے، وہ ایک انسان دوسرے انسان سے مل کر رہنا پسند کرتا ہے. اللہ نے یہ تبعاً انسان میں رکھا ہے، اس کی انسٹنکٹ ہے، اس کی جبلت ہے. لیکن عام انسان سے ہم مل رہے ہیں اور والدین جنہوں نے ہمیں پرورش کیا، جس کو مزاجاً اللہ نے رب کہا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے رب کائنات اس طرح میرے والدین پر رحم کر جس طرح بچپن میں نہ چل سکتا تھا، نہ گفتگو کر سکتا تھا، نہ کھا پی سکتا تھا، وہ مجھے اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اپنا بستر دیتے تھے، اپنے ویٹ ایریا پر خود سوتے تھے، ہمیں خوش جگہ پہ سلاتے تھے، ہمیں فیڈ کرتے تھے. آہستہ آہستہ ہم نے چلنا سیکھا، ہم نے بولنا سیکھا، یہاں تک کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑی. اب وہی گھوم کر اس مرحلے پر آ گئے ہیں کہ جس مرحلے میں ہم بچپن میں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بچپن میں ہم نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ کھا پی سکتے تھے، انہوں نے سب کچھ دیا. آج اگر وہ اس کیفیت میں ہو گئے ہیں تو اے رب کریم دعا یہ بتاتی ہے کہ ہمیں بھی وہی بیہیویئر اور وہی رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ نے والدین کو نہیں دیکھا ہوگا کہ بچے نے پوٹی کر دی، پیشاب کر دی، اس کو چماٹ مارا ہو. نہیں، ماں تیزی کے ساتھ جاتی ہے، کیسے بھی عالم میں ہو وہ یہ خیال نہیں کر سکتی کہ کسی کے فیسز ہیں، وہ اسے اس طریقے سے پاک و صاف کرتی ہے کہ اسے اس کی یہاں پر کوئی رنکلز نہیں آتی، کوئی شکن پیشانی پر نہیں آتی. اور دیکھیے باپ کے متعلق جہاں تک کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہے.
جس طرح سورج نہ ہو نا اندھیرا ہے، ہاں، بالکل اس طرح باپ نہ ہو تو انسان کی زندگی میں اندھیرا کیا ہے۔ بات کی، کیا بات کی۔ سورج گرم تو ہوتا ہے لیکن نہ ہو تو زندگی اندھیرا گرم تو ہوتا ہے لیکن اگر نہ ہو تو کچھ نہیں۔ باپ بھی بظاہر گرم ہوتا ہے لیکن نہ ہو تو زندگی میں اندھیرا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اسلام میں اولڈ ایج ہاؤسز کا کوئی کنسپٹ سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اسلام تو کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اب دیکھیں اسلام نے سب سے زیادہ جو تعلیم دی وہ شرک کے خلاف، لیکن کمال عظمت عطا فرمائی والدین کو کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ انہیں لازم کر دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا عبادت تو اس کی ہوگی لیکن اس سے متصل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان، حسن سلوک اور تمہاری توجہ کا مرکز نگاہ تمہارے والدین ہونا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ متعدد حج کر چکے، عمرہ کر چکے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ حج مقبول ہے، منظور ہے، مبرور ہے، نہیں ہے۔ حسن ظن ہے اللہم عند ظن عبدی بہ، کہ اللہ ہمارے حج کو مقبول، لیکن گارنٹی نہیں گارنٹی نہیں ہے، بس دعا ہم تو وہاں بھی دعا کریں آج مبرور کر دیں، مبرور کر دیں۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی عطا فرمائی، آپ نے خوشخبری عطا فرمائی، گارنٹی عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ من ینظر الی وجہ ابیہ، اگر کسی نے بڑھاپے میں اپنے باپ کو پایا، الا کتب لہ بہا حجتان مبرورتان، اگر اس نے ایک نگاہ محبت کی ڈالی تو اللہ تبارک و تعالی اس اولاد کو 2 حج مقبول و منظور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے تو ہمارے لیے اہتمام کر دیا کہ اولڈ ایج ہاؤس سے لے کر آئیے، گھر بیٹھے اللہ آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا، آپ کے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ ایسا کون سا ریلیجن ہے جو اتنی عبادات کا کہ ہمیں پلیجر اور گلیڈ ٹائڈنگز دکھاتا ہے؟ اسلام جبھی تو یہ آپ دیکھیں نا اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اس میں تھوڑی سی آپ روشنی بھی ڈال دیں کہ ایک سوال ابھرتا ہے، چلے اب تو یہ اب حقیقت بن چکے ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے بھی فرمایا کہ یہ تو تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اچھا اسلام میں تو بہت ساری چیزوں کا تصور نہیں ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں چل رہی ہیں، شادی بیاہ میں ناچ گانے، شادی بیاہ میں نہ جانے، بینک کا کوئی تصور نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں مگر ہم کر رہے ہیں۔ اسلام میں جیل کا بھی کوئی تصور جیل کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، حضرت عمر نے تو کوئی جیل بنائی نہیں تھی، یاد ہے، فوری فیصلہ کرو۔ فوری فیصلہ۔ تو مجھے یہ بتائیں سمجھائیں کہ تصور ان سب چیزوں کے نہیں ہے لیکن اب چیزیں ہیں، تو کیا گورنمنٹ کو آپ یہ کہیں گے، کیونکہ باہر کے ممالک میں اولڈ ایج ہومز کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، کیا یہاں پر کم از کم گورنمنٹ تو سپورٹ کرے تاکہ اچھے کھانے ان کو مل سکیں؟ کچھ مطلب سیلانی سے جاتے کھانے، کہیں کسی عیدی سے جا رہے ہیں کھانے، یہ کیا مذاق ہے؟ حکومت بہت سی چیزوں میں فیل ہے نا، تو ہم پھر ایک اور ڈیوٹی ان پہ ڈال کے پھر گندم جو ہے وہ 6 سال پرانی والی نکال کے ہم لا کے دے دیں، یا کھانا پھر حکومت کی طرف سے آئے کانٹریکٹ جو ہو مثلا 500 روپے پر ٹائم کا ہو اور کھانا دیا جاتا 50 روپے کا۔ دیکھیے کراچی دنیا کے ان شہروں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں پر چیریٹی کا لیول پرسنٹیج بہت زیادہ ہے۔ کیوں نہ ہم لوگوں سے کہیں کہ اب تمہارے والدین تم نے وہاں ڈال دیے ہیں، کم از کم اتنا تو کرو کہ ان کے لیے اچھا کھانا تو بھیج دو۔ بھئی تمہارے گناہ میں کمی تو آئے گی، وہ جب کھا کے دعا دیں گے تو تمہاری مشکلات تو آسان ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیریٹی آرگنائزیشنز کے کام اپنی جگہ پر ہیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کرتے اس لیے کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا، لیکن اگر والدین کو انسان اپنے گھر سے کھانا پہنچائے، بھئی آپ کی حیثیت تھی تبھی تو آپ نے اولڈ ایج ہومز میں رکھوایا، آپ کم از کم کھانے کا ایسا سسٹم رکھ دیں کہ ان کے لیے اچھی غذا جائے، ان کے لیے پھل فروٹ جائیں تاکہ وہ دعا دیں، ان کی مشکلات آسان ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ ای میلز کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم عامر انکل۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عامر انکل؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بہت خوشی ہوئی آپ کا پروگرام دیکھ کر، اللہ پاک آپ کو کامیابی دے۔ میرا نام نوشابہ عالم ہے، میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں مقیم ہوں۔ میں جس جگہ کام کرتی ہوں وہاں ایک سکھ لڑکا بھی کام کرتا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ہم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، وہ لڑکا میرے لیے مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے لیکن میرے والدین نہیں مانتے، تو کیا میں اپنے والدین سے الگ ہو کر ان کی مرضی کے بغیر اس شخص کو مسلمان کر کے اسے شادی کر سکتی ہوں؟ ڈاکٹر صاحب لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلی بات تو کہ اسلام ہر عاقل کو، بالغ کو شادی کی، اپنی پسند کی، مرضی کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن کمال اس کا یہ ہے، یہ تو ایک اجازت ہے لیکن اس کا کمال اور اس کی فضل یہ ہے کہ آپ والدین کی مرضی کو اس میں شامل کریں، ٹھیک ہے۔ اچھے معاشروں میں، اچھے گھروں میں یہی ہوتا ہے۔ اور جہاں تک سکھ سے نکاح کرنے کا تعلق ہے تو کوئی مسلمان موحد عورت، مومن عورت
کسی نان مسلم سے، کسی مشرک سے، کسی مسلمان کتابی نہیں کر سے سکتے، ہاں شادی نہیں کر سکتی نہیں، مسلمان تا نہیں کر وقت ہے کہ وہ مسلمان کر لے، ٹھیک ٹھیک ہے نا. اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے اس کے بعد نکاح ہوگا. اگر آپ نے کہا کہ وعدے پر کہ مسلمان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، نکاح ہی نہیں ہوگا نا. نکاح ہی نہیں ہوگا. اگر مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کلمہ پڑھنے کے بعد نکاح ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں، خصوصاً کہ اگر اور رشتے نہیں آ رہے ہیں اور اس کو شادی کی ضرورت ہے تو پھر بالکل ہی جائز ہو جائے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر عامر آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں سائمہ. جی صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ بغیر وضو کے کون کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جیسے جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں وہ بغیر وضو سے پڑھنا جائز ہے؟ ٹھیک. قرآن اور سنت میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ علامہ شبیر سے جی بغیر وضو کے اگر مجبوری ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے، ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اس میں تو کبھی بھی کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایسی حالت میں جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور وہ وضو کی حالت ہے. اس لیے مجبوری، جلدی سچویشن آ گئی ہے تو اس میں بغیر وضو کے دعا پڑھ لیں. لیکن اگر ممکن ہو تو باقاعدہ وضو کر کے دعا پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ بتائیں. یہ بالکل ایک تقوی کا مسئلہ، ایک فتوے کا، ٹھیک ہے نا. تقوی کی روح سے تو ایسا ہی ہے کہ آپ کو ہر وقت باوضو، آپ نے محمود و یاس کا قصہ سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. محمود نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہاں محمود و یاس بڑے دونوں اللہ کے ولی تھے اور بظاہر حکمران بھی تھے. تو ایک مرتبہ اس نے عام طور پہ کہا کرتا تھا کہ محمود کے صاحبزادے، ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جناب نام لیے بغیر کہ تم جو ہے میرا وضو کا پانی لے آؤ. تو ایاز آ گیا، اس کا نام محمد تھا اس کے بیٹے کا. تو وہ آ گیا کہ آپ آج میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، آپ نے ایاز کا بیٹا کہہ دیا، آخر وجہ آپ کی ناراضگی کوئی؟ وہ تو دل کو دل سے راہ کیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ معاملہ ناراضگی کوئی نہیں تھی. اس وقت میں حالت وضو میں نہیں تھا، میں کس طرح محمد نام اپنے زبان پر لاؤں بغیر وضو کے؟ تو ایسے ایسے اشاق حکمراں گزرے تھے. تو تبھی تو بہت ساری ریاستیں مدینے کی شبی بن گئی تھی. اس وقت بنتی ہے کہ جب آپ مدینے کی شبی بن گئی تھی، مدینے کی ریاست نہیں بنی. مدینے کی ریاست، یہ آپ نے بڑا کمال بات کیا. باقی فتوے کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ آپ بغیر وضو کے مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر جس طرح ہم حفظ قرآن جب کرتے ہیں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حفاظ کے لیے یہ ایکسیپشن ہے کہ اگر وضو بھی ٹوٹ جائے تو آپ قرآن پڑھتے رہیں. وہاں پر فقہاء کرام نے اجازت دی ہے اور بغیر وضو کے آپ قرآن بھی ریسائٹ کر سکتے ہیں. لیکن افضل یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ آپ، کمال یہ ہے دین کا کہ آپ وضو کر کے مسنون دعائیں بھی پڑھیں، وہ بھی پڑھیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بغیر وضو کا نہیں پڑھ سکتے. بالکل ٹھیک. جی ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کنول بول رہی ہوں. کنول نہیں جناب. جی کنول فرمائیے. جی میرا سوال ہے، سب سے پہلے تو آپ کی تعریف کرنا چاہیں گے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی، اور ہم سب لوگ بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں نالج دیتے ہیں. میرا سوال ہے کہ غیبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا، بالکل پوچھ لیتے ہیں. اچھا مجھ سے بہت سے لوگ یہ بات، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جناب کہہ دیتے ہیں خواتین کو یا حضرت کہہ دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ خواتین و حضرات کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ تو ہم نے خود ہی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا، خواتین و حضرات. حضرات کا مطلب خواتین بھی ہیں. حضرت ختیجہ حضرات میں نہیں آتی، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، یہ سب حضرات ہیں. تو حضرات کہہ دیا یہی کافی ہے. لیکن خواتین و حضرات تو ایک تو نہیں ہوتا. دوسرا جناب جو ہے، جناب بھی خواتین اور یعنی خاتون اور مرد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جی قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت کرنے والے کے آخرت کے انجام کو تو اپنی جگہ پر ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے کیا پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھائے. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مسنون روزہ رکھا جائے، جس کو ہم مستحب روزہ کہتے ہیں. اور فرمایا تھا کہ میری اجازت کے بغیر افطار نہ کیا جائے. لوگ آتے تھے، اجازت لیتے تھے افطار کر. ایک آئی کا تیرا تو روزہ نہیں تھا، کہا نہیں میں نے تو پورا دن کچھ نہیں کھایا. کہا کہہ کہ تو گوشت کے لوتھڑے نکلے. کہا تو نے غیبت کی تھی، یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے، ہم لوگ نعت پڑھتے ہیں
خواہ حضرات کہ تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. تو ہم اس لیے کہ پڑھتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے ہاں جی اسی وجہ سے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. کوئی یہ کہے جی حضور سب کچھ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. تو آپ نے جو بتایا کہ واقعی یہ اللہ کی عطا تھی. کائنات میں کوئی چیز بھی جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا نہ کی ہے وہ نہیں ہے. لا حکم الا للہ. تو یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں کہ ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. دیکھیں ہر ایک کو اپنی نا دکان چمکانی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مٹیریل رب کو جان لیا ہو اس سے پھر کیا چھپے گا. رب کی رضا اگر اس کو مل گئی تو رضا بھی رب نے دی. وہ خود تو نہیں لے کے بیٹھ گیا. نہیں بس اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہ تو قرآن مجید کی آیت اس کا اثر اپنی جگہ پر ہے. معاشرے میں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, معاشرے میں شادیاں ختم ہو جاتی ہیں اسی غیبت کی وجہ سے. اب تو فیس بک پہ غیبت ہو جاتی ہے, سینکڑوں لوگ پڑھ لیتے ہیں. فیس بک پہ غیبت کر لیں, واٹس ایپ کے ذریعے کر لیں. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ جس کے اندر کوئی اخلاقی کمزوری ہوتی ہے نا وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دوسروں کے عیوب کو زیادہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو اسلام کو بالکل بھی پسند نہیں. آپ نے پھر مولا علی کے قول کی طرف لے گئے کہ کسی کا راز تلاش مت کرو, مل جائے تو فاش مت کرو. بہت اچھی بات ہے. جوامع الکلم بھی تھے وہ. اور اس وقت سے بچو کہ جب تمہارے راز اللہ تعالیٰ فاش کر. اللہ اللہ اور اللہ تو پھر بھی ستار العیوب پہ پھر بھی بچا لیتا ہے. کوئی شک نہیں, لیکن انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں کو. ویسے مصری صاحب نے کیا بات کی تھی, اگر خدا کی قسم ہماری گناہ جو اللہ جانتا ہے اگر آشکار ہو جائیں تو ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں. اللہ نے کیسے چھپا کے رکھے. اگر ہماری اس وقت کی بھی حالت کو اللہ تعالیٰ اگر ظاہر کر دے تو ہم تو کسی کو دکھانے کے قابل نہیں. بالکل ایسے ہی دیکھیں, مرے ہوئے بھائی کے گوشت سے قرآن نے اس لیے تعبیر کیا بہت زبردست بات کہ انسان زندہ بھائی کو اذیت نہیں دے سکتا اور مرنے کے بعد تو میت کا ڈبل احترام ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت کھانا. لیکن لٹرلی ڈاکٹر صاحب ہم اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت ڈیلی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں, غیبت ہو رہی ہے. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اس کا ویسا ہی حشر نہ کر دے جیسا اس نے بھائی سے کیا. کہا کیا حشر کیا تھا؟ کہا اس نے اس کا راز فاش کیا تھا. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ وہی تہمت اس پر نہ لگا دے اسے موت نہیں آئے گی. تو معلوم ہو کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غیبت جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی تباہی کا سبب تو بعد میں بنتی ہے, پہلے اپنے آپ کو تباہ کرتی ہے. اس لیے کہ جو بار بار غیبت کرتا ہے دوسرا انسان اسے ڈرنے لگتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے, چپ ہو جاؤ, یہ BBC ہے, یہ نیوز اینکر بن گیا ہے اور اس نے جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی بات اپنا مسالہ لگا کر بیان کرنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے بھی قابل نفرت بن جاتا ہے, اللہ کے نزدیک بھی سزا کا. ایک زمانے میں فیضان مدینہ نے غیبت کے خلاف بڑی مہم چلائی تھی, بڑا اس کا اثر پڑا تھا لوگوں پہ. بالکل وہ بہت اچھی چیز تھی. وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نہ بولوں گا کچھ نہ کچھ. یہ ایک اچھے عادت تھی کہ لوگوں میں کم از کم میں بلکہ گزارش کروں گا جناب الیاس قادری صاحب سے دامت برکاتہم العالیہ, یہ ضرور کہنا پڑتا ہے بھائی سب کو, تو اس لیے کہ آپ کم از کم فیضان مدینہ سے اس کا دوبارہ آغاز کریں اور لوگوں کے آپ کی ٹولے پورے آپ جو تبلیغی ٹولے تھے, ٹولے تو لفظ غلط ہے, تبلیغی جماعتیں جو نکلتی تھیں آپ کی, وہ جو تھے وہ آپ جا کر گھروں میں ہر محلے میں جا کر کہتے تھے غیبت نہیں کرو, میں نہ برا سنوں گا نہ برا کہوں گا نہ برا بیان کروں گا. تو اس کو ذرا دوبارہ شروع کریں. آپ معاشرے میں خدمت کرتے ہیں تو اس کا آغاز کریں. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کی چند پھول نشاور کر رہا ہوں. محبت سے ایک مرتبہ شریف لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں, اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو
مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ ان پر مر مٹنے کا جذبہ، ان پر مر مٹنے کا جذبہ، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے تیرا رشتہ، میرے نبی سے سب کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عامر آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس اپنے بن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔